مرحلے میں تو سود حلال ہوتا ہی نہیں ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر نہیں رکتے ہو تو پھر تو اللہ اور اس کا رسول جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ لیکن ہم کو کیا ہے جی، کریڈٹ کارڈ کے نام پر، فلاں کے نام پر کچھ نہ کچھ حصہ تو ضرور سود میں ڈالے ہوئے ہیں ہم اپنی۔ بے حیائی تو بولو مت۔ فکر آخرت اس معاملے میں بل جمع کرنے کے لیے، دنیا کے لیے جینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں نہیں بھیجا۔ دنیا میں بھیجا تو آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا۔ یہ میرا اپنا قول نہیں ہے، جاؤ قرآن پڑھو۔ ہم کہاں پڑھتے؟ ہم کو لیٹسٹ پکچر کیا آیا وہ معلوم، ہاں بہترین ہیرو کا کون سا فلیور آئس کریم ہے وہ تک معلوم ہم نا، ہاں بہترین کہاں کیا ہے، سیر سپاٹے کون سی ہوٹل پہلے کھلی، کھانے اچھے کہاں ملتے، فاسٹ فوڈ بہترین کہاں ملتا، آؤ جی جائیں گے وہاں۔ یوم ہاہنا حمیم، اب کوئی تمہارا کوئی گرم دوست نہیں ہے، یہاں تمہیں پکار کے، یہاں تمہیں سمجھا کے، یہاں تمہیں لے جا کے، یہاں تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تم یہاں اکیلے کھڑے ہوگے۔ تمہارا دوست، تمہارا عمل، تمہارا دوست، تمہارا ایمان آج کر لو، وقت ہے، اگر بیت جائے تو پھر تمہیں کوئی وقت ملنے والا نہیں ہے۔ رو گے، گڑ گڑاؤ گے، خون کے آنسو رو گے، حتیٰ کہ اتنا رو گے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر جہنمیوں کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو کشتیاں چلائی ضلالہ وفی روایت وکل ضلالت فی النار۔ فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر آتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، ذمہ داران، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو نازل کیا تو سب سے اہم ترین مضمون جو عطا کیا وہ یہ کہ ایک دن تمہیں مرنا ہے اور تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ حساب دینا ہے، اور اس حساب میں جو کامیاب ہوگا اللہ تبارک و تعالی اسے جنت دے گا،
جو ناکام ہوگا اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم دے گا۔ یہ بہت اہم ترین مضمون ہے جو میں ادا کرنے لگا ہوں۔ سب سے اہم ترین مضمون جو کہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو دے کے بھیجا وہ یہی کہ ایک بہت بڑا دن آنے والا ہے، ایک بہت بڑا حساب کا دن، بہت بڑا ڈرانے والا دن۔ یاد رکھو اس دن کی تیاری کرو، اگر اس میں پاس ہو گئے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کے پلڑے اس دن بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے پھر تو وہ خسارہ اٹھانے والا ہے اور ذلیل و خوار ہو کے جہنم میں داخل ہونے والا ہے۔ اس سے خطرناک ترین انجام کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی کو دائمی جہنم مل جائے، بلکہ دائمی نہیں، زندگی کے لمحے کا ایک حصہ، ایک لمحہ بھی مل جائے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے، اس سے خطرناک ترین انجام کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن بلائے اور یہ مژدہ تمہارے لیے سنائے کہ دیکھو تم نے نیک عمل کیا اور تمہارے لیے جنت ہے، اور وہ جنت میں داخل کر دے تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دوبارہ اور سہبارہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس سے کامیاب ترین نتیجہ کوئی اور نہیں۔ یہ میرا اپنا قول نہیں، میرے رب کا قول ہے، اس کائنات کے پالنہار کا قول ہے، اس کائنات کے تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والے کا قول ہے۔ فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو جنت میں پرے رکھا، کسی کو جہنم سے پرے رکھا، کسی کو آگ سے پرے رکھا، کسی کو آگ سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا، وادخل الجنہ فقد فاز، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ دیکھو دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ موت جب تجھ کو آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، تو نہ نکلے گا تو تیرے اپنے خود کے بیٹے، اولاد، رشتہ دار تجھے کندھے پہ لے جا کے منو مٹی کے اندر دفن کر کے آئیں گے۔ یہ حقیقت ہے تیرے آپ کی، یہ تیرے انسان ہونے کی کہ تو کس پہ اترا رہا ہے، یہ تو کس پہ اترا رہا ہے۔ کچھ لے کے جانا نہیں ہے، نہ دراصل کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری ہے، نہ موت کسی کو چھوڑنے والے ہیں۔ جمع کرو، کیا کیا جمع کرو گے؟ آپ کو پیسہ نہیں ہے، پیسہ جمع کرو، بلڈنگیں نہیں ہیں، بلڈنگیں جمع کرو، آپ کو اور عیش و آرام نہیں ہے، عیش و آرام جمع کرو، قارون کا خزانہ ہی جمع کر لو، لیکن موت کس کو چھوڑنے والی ہے؟ موت کس کو معاف کرنے والی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ فرمایا کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، دیکھو اگر کسی بشر کے لیے ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی کسی بشر کے لیے دنیا کی زندگی ہمیشگی کی نہیں رکھی۔ اگر میں کہوں تو بے جانا ہوگا، اگر کوئی دائمی طور پر رہنا ہوتا جس کے فائدے اور جس کے حالات سب سے بہترین نمونہ ہوتے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم تو بولو نا بھائی، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بھی کچھ کہنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بھی بلا لیا اور یہ قاعدہ، یہ اصول بتا دیا کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے کسی کے لیے ہمیشگی کی زندگی نہیں رکھی۔ افإن مت، اللہ کے رسول آپ کو بھی ہم بلائیں گے، آپ بھی ہمارے ملاقات کے لیے آنا ہوگا۔ افہم الخالدون، کہ یہ دشمنان اسلام باقی رہ جائیں گے؟ سب کو جانا ہے، سب کے لیے موت ہے، موت کسی کو نہیں چھوڑی۔ تو یاد رکھو اگر ہم اس زندگی کو سب کچھ سمجھیں، حقیقت سمجھیں، اسی کے لیے جئیں، اسی کے لیے مریں، تو معلوم ہوتا ہے پھر آپ نے آخرت کی فکر چھوڑ دی ہے۔
شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اجل ایک لحاظ سے موت کو کہا جا سکتا ہے، اصل میں اجل وقت کو کہتے ہیں، لیکن وقت مقررہ موت ہے تو موت کے لیے بھی اجل استعمال ہوتا ہے، عربی لفظ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ لیکن ہم نے کیا بنا دیا ہے، یہی دنیا کی زندگی۔ ہمارا روٹین دیکھو نا جی، صبح اٹھو فکر ہے جاب جائیں گے، ہاں کمائیں گے، صبح اٹھو نماز فجر کی فکر کتنے لوگوں کو ہوتی ہے نا، ناشتہ کیے، خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، میری مائیں ہوں گی، میری بیٹیاں ہوں گی، میری بہنیں ہوں گی، ذرا غور کرو اپنی زندگی کے روٹین پہ۔ ناشتہ بنا، 12 کا کیا کھانا، دوپہر کھائے، رات کا کیا کھانا یا شام کا کیا اسنیکس، رات گزری پھر صبح کیا ناشتہ، کھاؤ 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 کھاؤ، یہی اچھا یہ پسند ہے ان کو، وہ اچھا پسند ہے ان کو، یہ اچھا پسند، ان کو کیا کیا نہیں پسند ہے، ان کو تو پوری دنیا پسند ہے، پکاتے رہو کھلاتے رہو کھلاتے رہو، زندگی چڑھ جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن ہمارے مزے نہیں جائیں گے۔ ہم نے اسی کے لیے زندگی کا پورا محور کھانا یا سیر سپاٹے یا مالوں کی کثرت، دیکھیے بڑے بڑے مال آج کیا ہیں، ہر جگہ بن رہے ہیں، یا دراصل سیر و تفریح یا مقابلہ، الہاکم التکاثر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غفلت نے تمہیں کثرت آگے بڑھو غفلت، اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں کہاں ڈال دیا، حتیٰ کہ تم قبریں جا پہنچے، یہاں تک تمہیں لگے رہتا ہے، اس کے پاس کار ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، وہ ذرا اچھا بہترین کمانے والا، ہمارے پاس نہیں ہے۔ خواتین کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، سامنے والی کے پاس اتنا سونا ہے، آپ کیا جلا کے دیے، کچھ بھی دیے نہیں، یہ دیکھو وہ سامنے والا کتنا کما کے بیوی کو کتنے سورن ڈال دیا، لیکن ہمارا حال دیکھو، ہمیں کچھ نہیں دیے۔ ارے بچیاں ہو گئیں جی، بیٹیوں کے باپ تمہیں جہیز کی تیاری کب کرتے؟ یاد رکھو یہ نہ کرے گا تو کیا بچیوں کی شادیاں نہیں ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے تو رزق دینے والا کون ہے؟ آپ کو اعتماد نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو نہیں کہا کہ نحن نرزقہم و ایاکم، ایک جگہ فرمایا کہ نحن نرزقکم و ایاہم، ہم ہی ان کو رزق دینے والے ہیں اور تم کو بھی، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانو، اطاعت کرو، زندگی گزارو اللہ کی اطاعت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا کے لیے راہیں کھول دے گا۔ دنیا جمع کرنے کے لیے، دنیا کے لیے جینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نہیں بھیجا، دنیا میں بھیجا تو آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا۔ یہ میرا اپنا قول نہیں ہے، جاؤ قرآن پڑھو، ہم کہاں پڑھتے، ہم کو لیٹسٹ پکچر کیا آیا وہ معلوم، ہاں بہترین ہیرو کا کون سا فلیور آئس کریم ہے وہ تک معلوم ہم نا، ہاں بہترین کہاں کیا ہے، سیر سپاٹے کون سی ہوٹل پہلے کھلی، کھانے اچھے کہاں ملتے، فاسٹ فوڈ بہترین کہاں ملتا، آؤ جی جائیں گے وہاں، یہ معلوم ہم کو۔ ہم نے قرآن کو کب پڑھا ہے؟ بیٹھنے والے اتنے تمام مجمع میں میں ایک سوال کرتا ہوں، قرآن مجید کو با ترجمہ کوئی پڑھا ہے؟ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں قرآن کو، جانتے ہی نہیں ہیں کہ رب نے ہم سے کیا کہا ہے۔ حالت پھر کیا ہو گئی ہماری؟ اسی کے بدولت رب نے ہماری زندگی کو تنگ کر دیا۔ فرمایا سورہ طٰہٰ کے اندر، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ذکر قرآن ہے، اللہ 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 کا نعرہ ذکر نہیں ہے، یہ صوفیوں کا بدعتی ذکر ہے، اصل ذکر تو کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر اکبر کا فرمایا 21ویں پارے کی پہلی، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ ذکر اکبر قرآن ہے، نماز میں سب سے زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ من اعرض عن ذکری، میرے ذکر سے جو کوئی منہ موڑتا ہے، یعنی قرآن سے منہ موڑتا ہے، اس کو پڑھتا نہیں، سمجھتا نہیں، عمل نہیں کرتا، زندگی میں نہیں لاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر کے چھوڑتے ہیں۔
ہاں آج دیکھو سب کچھ ہے ہمارے پاس لیکن پھر بھی تنگی، حتیٰ کہ اپنے وجود کا مسئلہ بھی ہمیں خطرے میں ہے. ہم مانگتے پھرتے ہیں کہ کہیں کیا ہمارے وجود کے لیے بھی ہم سیکنڈری شہری نہ بن جائیں. ہماری حالت یوں ہو گئی ہے، ہر جگہ پسماندہ طبقہ، ہر جگہ ہمارے لحاظ سے ذلت، ہر جگہ ہمارے لحاظ سے کیا ہے نکبت، اور اسی طرح خسارہ ہی خسارہ. کیوں جی ایسا کیوں ہو جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے وعدہ کیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. بس ہمت نہ ہو جاؤ، غمگین نہ ہو جاؤ، تم ہی غالب رہو گے، غلبہ تم ہی ملے گا، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو. لیکن ہم کہاں ہیں؟ اگر مومن ہوتے تو غلبہ ہم کو ہوتا. آج ہم مومن ہیں، اعلان ہے، لیکن اللہ کے پاس بھی ہیں یا راشن کارڈ کا مسئلہ ہے یا ووٹر آئی ڈی میں مسلمان بتائے ہیں. ہماری حالت کیا ہے یہ آپ اپنی خود کی اعتبار سے جانچ کر کے دیکھ لیں کہ 24 آورس میں ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں، کتنا سمجھتے ہیں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. فرمایا کہ کل قیامت کے دن تمہیں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. وہ پوچھے گا رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے اللہ مجھے کیوں اندھا اٹھایا تو نے؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو اس سے پہلے بینا تھا، میں تو دیکھنے والا تھا. اللہ کہے گا کہ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا. اسی طرح کیونکہ تو دنیا کے اندر جب میری آیتیں تلاوت کی جاتی تو بھولا رہا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج میں تجھے بھلائے دیتا ہوں. حالانکہ رب کے لیے بھول نہیں ہے، یہ دراصل جواباً استعمال ہوا ہے، ورنہ تو میرا رب وہ ہے کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. لیکن یہاں کہا جا رہا ہے بیزارگی کی علامت ہے کہ تو مجھے بھولا رہا دنیا کی زندگی میں، آج میں تجھے بھلائے دیتا ہوں. تو میرے بھائیو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ٹٹولیں، قرآن کو دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، آخرت کی فکر کریں، تیاری کریں، کیونکہ وہ چیز ہے کہ اس سے بڑی خوفناک ترین چیز کبھی نہ دنیا میں واقع ہوگی نہ واقع ہونے والی ہے. بس یہ ایک ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء و رسول کو بھیجا. آپ سورہ نوح پڑھ جائیے، سب سے پہلی آیت، حالانکہ وہ سب سے پہلے رسول ہیں دنیا کے، سب سے پہلے رسول ہیں دنیا کے. حضرت آدم نبی ہیں، رسول نہیں ہیں. رسول جو سب سے پہلے دنیا کو آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. ان کا قول، انہوں نے کیا کہا اپنی قوم سے؟ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم. دیکھو یاد رکھو میں ڈرانے کے لیے آیا ہوں تمہیں، اس عذاب سے پہلے تمہیں ڈرانے والا ہوں جو بڑا دردناک آنے والا ہے تمہارے لیے. یعنی آخرت کے لحاظ سے تیاری کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کوہ صفا پہ چڑھے، وہاں پر اعلان کیا. وہ بھی کیا؟ یہی بات ہے کہ دیکھو لا الہ الا اللہ کو مانو اور اچھے نیک اعمال کرو، مجھے رسول مانو. ثم انہا لجنت ابدا او لنار ابدا، پھر تو تمہارے لیے ابدی جنت ہے، پھر نہیں تو یا تو تمہارے لیے ابدی جہنم ہے. تم جو کچھ بھی کرتے ہو تمہارا حساب ہوگا. اللہ تبارک و تعالی بار بار تنبیہ کرتا ہے، بار بار کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. کہ جو کوئی ڈرا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، حساب کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے دینے سے ڈرا اور پھونک پھونک کے قدم رکھا، زندگی کو سائنس سینت کے رکھا، پوچھ پوچھ کے عمل کیا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اللہ کو ناراض کرنا نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہوا، اور اپنے نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کیا. فإن الجنت ہی المأوى، اس کے لیے ٹھکانہ جنت ہے. یہاں تو یہ فرمایا سورہ نازعات میں، اور دوسری جگہ رحمان میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مقام ربہ جنتان. جو کوئی ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، حساب دینے سے، تو ہم اس کے لیے 2 جنتیں رکھے ہیں. تفسیر ابن کثیر کے اندر بعض روایتوں میں یہ بات شاہد ہے کہ ایک جنت پوری کی پوری سونے کی ہوگی، ایک جنت پوری کی پوری چاندی کی ہوگی. اس کے جو کچھ بھی لوازمات ہیں، اس کا فرش ہے، اس کی اینٹیں ہیں، اس کی چھت ہے، اس کی چیزیں ہیں، سب کی سب سونے کی، اور ایک پوری کی پوری چاندی کی. اللہ کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ
ربہ جنتان، دو جنتوں کا میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ ڈرے ڈرے زندگی گزارو، پھونک پھونک کے قدم رکھو، حلال کیا ہے حلال کیا ہے اسی کو اپناؤ، حرام سے بچو حرام سے بچو، ایک ایک چیز میں سوچو یہ حرام ہے، سود حرام ہے، لاکھ آپ کے لیے کیا ہے بہت کشش رکھنے والی چیز ہے، ادھر سود دینے والا کال کر کے بلاتا ہے، آج کل تو بہت کیا ہے، آپ نہ بھی لیں خود بینک سے کال آتا ہے آپ کے لیے لون ہے، لے لیتے ہیں، اور بندے کا حال اس وقت کیا ہوتا ہے جی، واقعتاً اسے ضرورت ہوتی ہے، واقعتاً پھنسا ہوا ہے، ہاں قرضہ بھی لیا ہوا ہے یا بزنس صحیح نہیں چل رہا ہے، ایسے میں بینک کال آئی اور وہ پوچھتا ہے لون چاہیے 5 لاکھ کا سینکشن کر دو، بس کوئی ڈاکومنٹ بھی نہیں۔ آج تو کیا ہے، آج دراصل ایسے بھی دھوکے بازی شروع ہو چکی ہے، بینک والے کہتے ہیں کوئی ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہے، پہلے لون لینا تھا تو بہت مشکل تھا، ابھی ایک کال پہ لون آتا ہے، گھر بیٹھے آ کے دے کے جاتا ہے، سود میں پھنسانا ہے نا، کیونکہ اس کے بعد اسے کیسے نکالنا اسے آتا ہے۔ اب ادھر معاملہ کیا ہے، آپ تنگی میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ادھر سب سہولت بھی ہے، لیکن اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر ہے، بندہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہمیں لون نہیں چاہیے۔ ہاں بعض لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب گھر کے واسطے لیے جا، کیا گھر نہیں ہے نا ہم نا، گھر نہیں تو کیا ہے، گھر نہیں تو سود لے لینا، کرائے کے گھر میں رہے تو زندگی نہیں چلتی، کھڑ جائیں گے ایسے ہی، کرائے کے گھر میں رہے تو بھی چلیں گی نا۔ ہاں مولوی صاحب بائک کے واسطے کیا کرنا، مولوی صاحب بائک کو ہمیں لینا نہ پڑتا کیسا بھی، کیوں جی بائک نے تو نہیں ہوگا، نئی بائک ہی چاہیے کیا، پرانی لو، جو وسعت ہے اتنی لو۔ کسی مرحلے میں تو سود حلال ہوتا ہی نہیں ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر نہیں رکتے ہو تو پھر تو اللہ اور اس کا رسول جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ لیکن ہم کو کیا ہے جی، کون مبرہ ہے جی آج سود سے؟ دیکھو کریڈٹ کارڈ کے نام پر، فلاں کے نام پر کچھ نہ کچھ حصہ تو ضرور سود میں ڈالے ہوئے ہیں ہم اپنی، بے حیائی تو بولو مت، فکر آخرت اس معاملے میں بالکل زیرو، کتنا بکواس دیکھتا ہے، کتنا بکواس۔ آپ کسی سے موبائل لے کے دیکھیں نا، پکا 200 کا نہیں دے گا، ہاں بولو بولو کیا کسے ڈالنا نمبر بولو تمہیں، نہیں جی ذرا دیو جی کال کرنا، ہاں نکو نکو بھائی بولو تمہیں، بولو بھائی میں کرتا ہوں بھائی کال، معلوم اتنی غلاظت اندر رکھا ہے انہیں کھول کو دیکھا بولو حالت اس کی خراب ہو جائیں گی۔ ہاں اتنی غلاظت میموری پاور اندر رکھا ہوا ہے، رات دن دیکھتا کیا ہے، غلاظت، رات دن برائی، رات دن یوٹیوب میں دیکھتا کیا ہے۔ کسی کا یوٹیوب چینل کھول کے میں بتا سکتا ہوں، میں نے کوئی بھی بتا سکتا ہے وہ کیا دیکھتا رہا، کیوں؟ انہیں بھی بڑا ہوشیار، یوٹیوب والا بھی، یوٹیوب والا کیا نہیں کرتا، آپ کو ایسے ہی نہیں دکھاتا، آپ جو سب سے زیادہ دیکھتے وہی موویز یا وہی پکچر یا وہی ویڈیو سامنے لاتا، خالی یوٹیوب چینل کھول کو بول ڈالے جائیں انہیں کتے پانی کا بول کے، انہیں اچھا بچہ کی نہیں، انہیں واقعیتاً دکھتا نہ ویسا چھے کی نہیں، انہیں اندر کیا کچھ کر لے کوئی خالی ایسا کھولے تو معلوم ہو جائے گا، جتنا زیادہ جو دیکھا وہی وہ سب سے پہلے سامنے لاتا۔ ہاں یوٹیوب کا پہلا پیج گواہی دے گا ہماری کہ ہم کتنے چیزیں ہیں جو نامحرم کو دیکھے ہیں، فاحشات کو دیکھے ہیں، بے حیائی کو دیکھے ہیں۔ آج ہماری حالت فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، اسی طرح انسٹاگرام ہو، اسی طرح کیا نیٹ ہو، یہ تمام غلاظتیں ہم دراصل کیا کر رہے ہیں، 24 آورس استعمال، رات جاگ کو دیکھتا، کبھی رات جاگ کو تہجد نہیں پڑا رنگا، لیکن دیکھتا 3 بجے 4 بجے سوتا برابر کی، رات میں آتی کہتے برابر ہو۔ ہاں اور 1.5 GB فری روزانہ، ہمارے واسطے کیا کر دیا انہیں، یہ ہمیں لوگ اچھے سمجھ، ہمیں کیا سمجھے، ارے نیٹ فری ہے جی بہت سستا، جی نیٹ بہت سستا نہیں، تمہاری زندگی چیپ کرنے کے واسطے کرا انہیں۔ یاد رکھو، آج اچھی طرح یاد رکھ لیجئے آپ، یورپین کنٹریز اور بڑے بڑے فائنینس کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے مستحکم کنٹریز میں معلوم ہے نیٹ بہت مہنگا ہے، ہندوستان اور ایشیائی ممالک میں نیٹ بہت سستا ہے، کیوں معلوم؟ وہ اپنے لوگوں کو خراب کرنا نہیں چاہتے، یہاں
سازش ہی یہ ہے کہ نوجوان دیکھ دیکھ کے ایسے برباد ہو جائیں، نہ گھر کی فکر ہو، نہ زندگی کی فکر ہو، نہ مذہب کی فکر ہو، نہ اسلام کی فکر ہو، نہ دین کی، خالی ڈھکلتا ڈھکلتا ڈھکلتا، خبر میں گر گا تو بھی ڈھکلتا چلتا، ابھی نیچے کیا ہے، نیچے کیا ہے، دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے، کبھی سیر ہوتا ہی نہیں ہے، گھنٹے لگ جاتے ہیں، گھنٹے موبائل میں اور اسی طرح کے کیا ہے دوسرے کاموں میں ہم کتنا. آپ دیکھیں کہ نماز میں بڑی مشکل سے کیا ہے سائلنٹ کر کے رکھتا نا. میں بہت سے لوگوں کو نوٹ کیا ہوں، نماز ہوتے ہی اٹھا کو دیکھتا، جیسے جیسے پیغام آیا رنگا تیری نماز قبول ہوگی، اللہ کی طرف سے میسج آیا رنگا جلدی جلدی، جیسے ہی سلام پھیرا پہلے نکال کے دیکھتا کیا آیا ہے ایس ایم ایس، ہاں کتنے ایس ایم ایس آ گئے، کتنے فالوورز بڑھ گئے. یہ حال نماز میں آدھا ایک گھنٹہ الگ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. بیوی جاتوں بولی تو کیا بولتا ہے انہیں جا بولتا، لیکن موبائل تکیے کے نیچے رکھ لے گا، سوتا نیند میں سے ہاتھ ڈالتا اٹھتے ہی اندر ہی کہاں ہے پہلے موبائل نہیں دکھا تو 3 دن 2 دن پریشان دیوانہ ہو جائیں گا. بیوی گھر چھوڑ کے 10 دن گئی تو بھی کیا بھی مسئلہ نہیں، ابھی ایک 10 دن رکھو بولتا انہیں، کیا بھی مسئلہ نہیں، اور اچھا دیکھنے کے بعد سے فری ہے، تمہارے آوازہ بھی نہیں، ٹینشن بھی نہیں، کیا جی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، کھلا آرام سے میں گھر میں دیکھ لے کو ہوں تو میں اچھا رکھو آؤ بولتا. یہ حالتیں کیوں ہوئی ہیں جی ہماری؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے زندگی میں سے فکر آخرت کو نکال دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں جو بھی ہوگا اللہ بڑا رحیم ہے، بھائی اللہ معاف کر دے گا، اللہ بڑا رحیم ہے. صدیق اکبر کو نہیں معلوم ہے اللہ بڑا رحیم ہے، حضرت عمر کو نہیں معلوم تھا اللہ بڑا رحیم ہے، حضرت عثمان کو نہیں معلوم تھا، حضرت علی کو نہیں معلوم تھا، حضرت زبیر طلحہ کو نہیں معلوم تھا، عبد الرحمن بن عوف کو نہیں معلوم تھا، سعید ابن زید کو نہیں معلوم تھا، عشرۃ المبشرہ کو نہیں معلوم تھا، بدری صحابہ کو. پھر کیوں اتنا زیادہ مشقت کرے، پھر کیوں اتنا ڈرتے رہے، پھر کیوں اتنے زیادہ عبادتیں کرے، پھر کیوں روتے رہے، حالانکہ جنت کا انعام انہیں خوشخبری دے دی گئی انہی کی زندگی میں. ابو بکر تم جنت میں ہو، عمر تم جنت میں ہو، عثمان تم جنت میں ہو، علی تم جنت میں ہو، طلحہ زبیر تم انڈیویجول، حالانکہ تمام صحابہ جنتی، لیکن انڈیویجول ایک ایک کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ تم جنتی ہو. لیکن حال کیا تھا، کس حد تک ڈرتے تھے. آخری وقت تھا حضرت عمر کا، تاریخ پڑھ جائیے آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے. کیا حالت تھی. اپنے بیٹے ابن عمر سے کہا کہ بیٹے میرے گال کو اٹھا کے زمین سے لگاؤ. کہا کہ آپ کے لیے فلاں فلاں خوشخبری نہیں ہے؟ کہا کہ وہ سب برابر، لیکن اس وقت میں صرف اور صرف اللہ کے پاس مناجات کرنا چاہتا ہوں، میرے گال کو اٹھا کے زمین پہ لگاؤ. بیٹے نے ذرا ٹائم لگایا، کہا کہ ابا جان آپ اتنے فکر مند کیوں رو رہے ہیں، آپ تو جنتی ہیں، فلاں فلاں خوشخبریاں نہیں دی ہیں رسول اللہ نے. فرمایا کہ وہ سب صحیح، لیکن اپنے آپ کو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تم کرو، میرے گال کو اٹھا کے زمین پہ لگاؤ. جب لگائے تو رگڑتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ اس پر رحم کر جس کی بادشاہت جا رہی ہے، اور وہ ہے تو جس کی بادشاہت پر کبھی کوئی زوال نہیں ہے. اے اللہ میں تیری طرف آ رہا ہوں، مجھ پر رحم کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے. وہ جس کے حور اور جس کے تاج محل کو، جس کے محل اور جس کے حور کو اللہ تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں دیکھا اور خوشخبری دے دی کہ عمر میں ایک مرتبہ جنت میں گیا تو دیکھا کہ ایک بہترین خوبصورت موتیوں کا محل ہے اور اس کے کنارے بیٹھی ایک حور وضو کر رہی ہے. میں نے پوچھا کس کا؟ تو بتایا گیا کہ یہ عمر کا ہے. مجھے اتنی اس کی خوبصورتی دیکھ کر خوشی ہوئی کہ دل چاہا کہ میں بھی اندر جا کے دیکھوں، لیکن عمر تمہاری غیرت مجھے یاد آئی اور میں واپس آ گیا. تو حضرت عمر رو پڑے، کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ پہ غیرت کرتا. یہ عمر وہ عمر ہیں جن کے لیے جنت کی بشارت. یہ کیا ہے بھائی پرابلم؟ یہ مائک کا ہے، کٹ کرنا ہے. ہاں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جنتی ہونے کا باقاعدہ اعلان سن چکے تھے، لیکن حالت کیا تھی، ڈرنے کا انداز کیا تھا.
عبداللہ ابن رواحہ کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ، جب یہ آیت پڑھے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر کوئی پل صراط پر سے گزرنا ہے، روتے رہے یہاں تک کہ صحابہ پریشان ہو گئے کہ آخر کیا ہو گیا؟ کہا کہ اللہ کہتا ہے ہر کوئی، خواہ جنتی ہو جہنمی کوئی بھی، ہر ایک کو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، اور یہ پل وہ ہے جو جہنم کے اوپر ہے، ان پر سے گزر کے ہی جنت کو جانا ہے۔ یہ میں سن کے رو رہا ہوں۔ صدیق اکبر کبھی کبھی اپنی زبان کو پکڑ کے کہتے کہ اس کو صحیح استعمال کرنا، اپنے آپ کو خود کہتے، اور کہتے کہ اسی کی وجہ سے لوگ جہنم کو جائیں گے سب سے زیادہ، غلط زبان استعمال کرنے سے۔ یہ بڑے بڑے صحابہ کا حال تھا، یہ ڈر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل سوال نہ کر دے اور ہماری حالت کیا ہوگی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے ذریعے اعلان کر چکا ہے۔ تو حالت کیا ہے؟ اصل میں ہمیں آخرت کا یہ فکر انگیز مرحلہ اس واسطے یاد نہیں رہتا کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ آخرت کیا ہے۔ اسی لیے میں نے قیامہ کی ایک سمجھو کہ پوری ایک رکوع کے حد تک میں نے آیتیں تلاوت کی آپ کے سامنے۔ انسان اسی وقت اس کی فکر کرتا ہے جب اس کو معلوم ہو کہ اس کی اہمیت کیا ہے، ورنہ فکر نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے بچے کو بلا کے بولیں کہ بیٹا چاکلیٹ ہونا یا 500 کی نوٹ ہونا، انہیں بولیں گا چاکلیٹ ہونا، اسے چاکلیٹ کی اہمیت معلوم، 500 کی نوٹ کی نہیں معلوم۔ لیکن آج کے بچے بڑے ہوشیار ہیں، بولیں گا 500 بھی دے لو چاکلیٹ بھی دے لو، بولیں گا کیا۔ لیکن عموم بولتا ہوں، بچے کو چاکلیٹ پسند ہے، پیسہ کیا ہے نہیں معلوم ہے، وہی بڑا ہو گیا اسے آپ پیش کریں کہ آپ کو چاکلیٹ ہونا ہے یا 500 کی نوٹ، تو بولے گا کہ ایسے 1000 چاکلیٹیں لے لوں گا میں، پہلے 500 کی نوٹ دو۔ تو جس کو جس بارے میں اہمیت ہے اسی وقت اس کے لحاظ سے اسے فکر مندی ہوتی ہے۔ آج جاب کے سلسلے میں ہر کوئی فکر مند ہے، کمائی کے سلسلے میں ہر کوئی فکر مند ہے، پیسہ بنانے کے سلسلے میں ہر کوئی فکر مند ہے۔ بزنس کرو، کچھ بھی کرو، کیسے بھی پیسہ بڑھاؤ، 100 کو 2 کرو، 200 کرو، 300 کرو۔ کیوں جی؟ معلوم ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ یہ رہے گا تو دنیا کی ہر آسائش آ جائے گی، یہ رہے گا تو پھر تو زندگی اس کے لیے حرام ہو جائے گی، اس کے لحاظ سے ہر خواہش اس کی پوری ہوگی۔ وہ سمجھتا ہے پیسہ ہی ہر ایک اہم ترین چیز کو پورا کرنے والا ہے، تو پیسے کی اہمیت ہے، پھر تو کیا ہے، اس کے لیے ہر قربانی جائے، ہر قربانی۔ ہاں اگر یہاں لگا دیتے نا جی کہ جو بھی آئے گا اس کو 100 روپے انعام اور ساتھ میں کھانا فری، بولے تو جو پیچھے چیئر خالی ہے نا وہ بھی بالکل بھرے ہوئے رہتے۔ ہاں ہماری حالت پیسے کے لیے 2000 3000، جب یہ الحاقہ ہو کر رہ جانے والی، ملحاقہ کیا ہو کے رہ جانے والی، کیا ہو کے رہ جانے والی۔ کیسا انداز ہے دیکھیے رب کا، تنبیہ کرنے کا کیسے انداز ہے، کیسا نرالا ہے، کیسا پرکشش ہے۔ حق سے نکلا ہے حاقہ، وہ ہو کر رہے گا۔ ملحاقہ کیا سمجھے تم کہ جو ہو کر رہ جانے والا ہے۔ یہی انداز دوسری جگہ استعمال کیا، القارعہ کھڑکھڑا دینے والی۔ ملقارعہ کیا کھٹکھٹا دینے والی یا کھڑکھڑا دینے والی، تمہیں کیا جانتے ہیں؟ وما ادراک ملقارعہ۔ یہی حالت دوسری جگہ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کان پھاڑ دینے والی۔ کہیں فرمایا کہ طامۃ الکبریٰ، ایک بہت بڑی چیخ۔ تم کو کیا پتا یہ ہو کے رہ جانے والی کیا ہے؟ اب سسپنس رکھا، فرمایا وہ ہو کر رہ جانے والی کیا ہے، اس کی تفصیل نہیں آئی۔ فرماتا ہے آپ جا کے حق کا ایک مرتبہ پڑھ لینا، میں آپ کے سامنے کیا ہے جہاں تک ہو سکے اگر ٹائم ملے تو میں آپ کے سامنے صرف ترجمہ رکھ دیتا ہوں۔ فرمایا کہ الحاقہ ہو کر رہ جانے، ملحاقہ کیا ہو کے رہ جانے والی، کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، یہ ہو کر رہ جانے والی قیامت کو سمود اور عاد نے جھٹلا دیا۔ کیا چیز ہے یہ نہیں بتایا، بلکہ اسے سسپنس میں رکھا۔ فرمایا کہ دیکھو جس نے جھٹلایا اس کا حال کیا ہوا، قیامت کو جھٹلایا، اس کے لیے فکر معاملہ، اس کے لیے اہمیت اختیار نہیں کیا، اس کے اعتبار سے اپنی زندگی نہیں سدھارے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ پچھلی قوم میں کذبت ثمود،
سمود نے بھی، وعاد اور عاد نے بھی بالقارعہ، یہ کھڑکھڑا دینے والی اس قیامت کو جھٹلا دیا۔ تو ہوا کیا؟ فاما سمود فاہلکوا بالطاغیہ، سمود کو تو ہم ایک بہت بڑی چیخ سے ہلاک کر دیے، ایک چیخ آئی بس، کہاں گئے پتہ ہی نہیں ہے، بالطاغیہ۔ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر آتیہ، رہے عاد تو ہم نے آندھی بھیجی، ایسی ہوا بھیجی، اس ہوا کے ذریعے انہیں ملیہ میٹ کر دیا۔ سخرہا علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، 7 رات 8 دن وہ ہوا چلتی رہی، ہر چیز کو اٹھا کے پٹخ دینے والی ہوا۔ ہاں 7 دن 8 رات، 7 رات 8 دن، 7 لیال و8 ایام حسوما، بڑے ہی منحوس ترین دن تھے ان کے لیے یہ۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرَعَا، تم دیکھتے ہو اس کی کسی آواز کوئی اور باقی بھی ہے؟ نہیں، كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ قَاوِيَةٍ، ایسے پڑے رہ گئے جیسا کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں جو پڑے رہ گئے ہیں۔ یعنی یہ اشارہ ان کی لمبائی کی طرف ہے۔ وہ لوگ ہمارے جیسے 5 فٹ 6 فٹ کے نہیں تھے، وہ بہت اونچے انسان تھے اور بہترین، بڑے زبردست، مضبوط، اور اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراشنے والے تھے۔ لیکن اللہ نے جب عذاب بھیجا تو وہ تنکوں کی طرح اڑ گئے، کہیں تھے ہی نہیں، ایسے ہو گئے کہ کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسی واسطے کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ، کوئی باقی بھی ہے آج جو کہتا ہے کہ ہم میں سب سے سپر پاور کون ہے؟ یہی سپر پاور کا دعویٰ کرنے والے ملیا میٹ ہو کے رہ گئے۔ من اشد منا قوہ، ہم سے سب سے زیادہ قوت میں کون ہے؟ لیکن یہ بدبخت بھول گیا جو آج کہتا ہے کہ مجھے بھی بڑا پاور ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض هو اشد منہم قوہ، اصل میں جس نے دنیا و آخرت کو، دنیا اور اس کے پورے ساز و سامان کو بنایا، وہ سب سے زیادہ قوت والا ہے، یہ بھول گیا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ کھجور کے کھوکھلے تنے کی طرح پڑے ہو گئے تھے، ایسے لگتا تھا کہ پوری بستی اس طرح کے تنوں سے پر ہے، حالانکہ یہ لمبے لمبے لوگ تھے جو مردہ پڑے ہوئے تھے۔ اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ وجاء فرعون، اس کے بعد فرعون آیا، ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطئہ، اور اس سے پہلے مؤتفکات بستیوں کو ہم نے الٹ دیا، وہ لوگ آئے یعنی قوم لوط۔ قوم لوط کو اللہ نے عذاب کیا دیا معلوم ہے؟ بستیوں کو الٹا دیا۔ ہاں فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجیل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمین ببعید۔ فرمایا کہ جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کو نیچے سے اٹھایا، لے گئے۔ تفسیر ابن کثیر کی روایت کے مطابق اتنا اوپر لے گئے کہ حضرت لوط کے قوم کے جو کتے وہاں پر تھے، ان کتوں کے بھونکنے کی آواز کو ملائے اعلیٰ نے سنا، اتنا اوپر لے گئے اس بستی کو۔ پھر ہوا کیا؟ اٹھے اوپر لے جا کے پلٹا کے پٹخا نیچے، جعلنا عالیہا سافلہا، پھر اس کے ساتھ ساتھ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، پھر اس کے ساتھ ساتھ تپے ہوئے جہنم سے لائے ہوئے پتھر ان پہ برسائے گئے، جس کے اوپر ایک ایک کا نام لکھا ہوا تھا کہ کس پہ برسنا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ آخرت کے بھی منکر تھے، اور ایک بہت بڑا جرم جو کہ ہومو سیکشولیٹی ہے اور ہم جنس پرستی ہے، جسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں، آج بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ لیسبین گے کا معاملہ جو ہے کہ مرد مرد کو شادی کرنا، عورت عورت کو شادی کرنا، آج بڑے فخر سے میں خبریں پڑھا ہوں، خبریں، اور گاؤں میں ایسے گاؤں جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن میڈیا نے ایسے برباد کیا۔ پرسوں میں خبر پڑھ رہا تھا، دو لڑکیاں، ایک بھابھی ایک ننن بھابھی مل کے شادی کر کے رہ رہے ہیں، ننن اور بھابھی شادی کر کے، اور جب آ کے خاندان چھڑانا چاہا تو وہ پولیس میں کمپلین کر دی۔ اور ہمارا اپنا ملک کا معاملہ یہ ہے کہ بہت سال پہلے یہ قانون ابھی بن چکا ہے، پتہ نہیں اور کیا گل کھلائے گا۔ ہاں یہ یورپ کی دین ہے جو اندھا دھن پیروی کریں، اور ہمارے اپنے اندر بھی کیا ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اطلت میں پڑے۔ اللہ نے ایسا عذاب کسی اور کو نہیں دیا جو قوم لوط کو دیا۔ جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، تو فرمایا کہ والمؤتفکات بالخاطئہ،
ان سب کو بھی ہم نے پکڑا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ گناہ کیا تھا؟ ایک تھا فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذة رابیہ. ان سب نے رسول کی نافرمانی کی. مسلمانوں ذرا اپنے آپ پہ غور کرو، کتنی نافرمانیاں تم کرتے ہو. کیا آپ نے رسول کی نافرمانی تم نے نہیں کی ہے؟ روز اللہ کے رسول کی سنت کو گٹر کے نالیوں میں بہاتا بدبخت، شیونگ کرتا، کبھی حیا نہیں آتی اس کو. مسلمان بھی کہلاتا، داڑھی مڑاتا بھی ہے. ہاں میری اسلامی بہنیں کتنے ہیں جو حجاب چھوڑتی ہیں، کتنے ہیں جو حرام کاری کرتے ہیں، کتنے ہیں جو جانتے بوجھتے جھوٹ بولتے ہیں، کتنے ہیں جو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے وہ چیزیں جانتے ہیں پھر بھی کیا ہے کرتے ہیں. تو فرمایا کہ فعصوا رسول ربهم، ان سب کا گناہ ایک تھا، رسولوں کی انہوں نے نافرمانی کی. تو فاخذهم اخذة رابیہ، تو پکڑا تو ایسا زبردست پکڑا کہ یہ لوگ وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمہ ان اخذه علیم شدید. جب وہ پکڑتا ہے تو اس حالت میں پکڑتا ہے کہ یہ ظالم بستیاں ہوتی ہیں. ان اخذه علیم شدید، اس کا پکڑ بہت ہی، اس کی پکڑ بہت زبردست اور بہت علم اور بہت دردناک ہوتی ہے. یاد رکھو یہ حالتیں ان پر پیش آئی، کہیں یہ حالتیں ہم پر نہ پیش آ جائیں اس سے پہلے کہ ہم سدھر جائیں. ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے اس سے پہلے کہ ہم سدھر جائیں کہ ہم ہی جانا ہے. ہمیں بھی چار لوگ کھندا دے کے لے جائیں گے اس سے پہلے کہ آپ دوسروں کو کھندا دے رہے ہیں. لیکن کہیں تم کو کھندا دے کے لے جانا پڑے اس سے پہلے تم اپنی حالت کو سدھارو، اپنے اعمال کو دیکھو، اللہ کے پاس گڑ گڑاؤ، رو، اللہ کے پاس معافیاں مانگو. اگر شریعت پہ چلنا مشکل ہے تو اللہ ہی سے مانگو. کتنے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے جنہوں نے کہا کہ اے اللہ آج مجھے حلال حرام پہ چلنا مشکل ہو رہا ہے، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ حلال پہ چلنا، شریعت پہ چلنا میرے لیے آسان کر دے. یہ دعا کبھی کی ہے؟ کار دے، بنگلہ دے، سونا دے، فلاں دے، جاب نہیں ہے، تنگی ہے، یہ دے. لیکن کبھی آپ نے یہ بھی مانگا ہے کہ میرے اوپر شریعت پہ چلنا مشکل ہے یا رب، کہ آج میری زندگی اتنا بہتر بنا دے کہ میں شریعت پہ چلوں تو مجھے آسانی پیدا ہو، مجھے سکون ہو، میں گناہ چاہ کے بھی نہ کر سکوں، اس طرح گناہ کی زندگی میرے لیے تنگ کر دے اور حلال کی زندگی میرے لیے آسان کر دے. یہ تم نے کبھی مانگا ہے؟ انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها اذن واعية. کہ پھر اس کے بعد حضرت نوح کی قوم کو جس طرح اللہ نے کیا ہے سفینے پہ سوار کیا اس کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ان سب میں کان لگا کے سننے والوں کے لیے نصیحت ہے. وتعيها اذن واعية، جو کان لگا کے سنتا ہے اس کو نصیحت ہے. جو موبائل فون پہ بیٹھا بولو مول صاحب آپ تو بولتے رہتے، کتا کہ سن لے کچھ ہی ہمیں، یہ نہیں چلتا، غور کرو. ہاں بعض لوگوں کو تو کیا ہے کچھ بھی بولو. نیند بڑی میٹھی آتی کائے میں دینی مجلسوں میں، پیاری نیند کی گولی کی ضرورت نہیں ان کو، خالی بسم اللہ الحمدللہ بولتے ہی انہوں سیدھا پہنچ جاتے. اس کے بعد کب اٹھتا تو آخری میں پھر پوچھتا فون کر کو، مولوی صاحب اب آ کر وضو کر کو نماز پڑھنا کی نہیں ہوت پڑے جائے گی. پوچھتا تو سویا کئی گرے پہلے، ہاں جمعہ کا خطبہ سننے آیا سونے آیا، اچھا خوراٹے لے کے سوتا. یہ ہماری چیز ہم سننا چاہتے ہی نہیں ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ اس کے لیے ڈر ہے، اس کے لیے اس میں نصیحت ہے. وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، جو کان رکھتا ہے جو سنتا ہے اس کے لیے ہے. ہاں جو سننا ہی نہیں چاہتا اس کے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے. اب آئیے اصل منظر شروع ہو رہا ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، بس ایک آواز ہوگی، پوری کائنات درہم برہم ہو جائے گی، ایک آواز. تو اللہ کہتا ہے ہم سور پھونکیں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، نفخۃ واحدہ، ایک ہی آواز میں کیا ہوگا؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین الٹ پھیر ہو جائے گی اور اسے مار کے چپٹی کر دیا جائے گا اور زمین بالکل ایسی ہو جائے گی جیسے روٹی کی شکل ہے، اب بال کی شکل میں ہے. اب تو ایسی ہے زمین، قیامت والی زمین ایسی ہے. اسی لیے فرمایا کہ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، ہونے والا ہو کر رہ جائے گا وہ واقعہ جو قیامت کا ہے. تو ہوگا کیا؟ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ میں کیا ہوگا؟
وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، آسمان پھٹ پڑے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، بڑا کمزور نظر آئے گا۔ آج اتنی بڑی چھت دکھتی ہے، بڑا مضبوط نظر آتا ہے، لیکن یہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ والملک علی ارجائها وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ کہ رب ذوالجلال اپنی پوری جلال اور اپنی قدری شان کے ساتھ آئے گا، اس وقت 8 فرشتے اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یا رب، وہ کیا منظر ہوگا، نہ زمین زمین رہے گی، نہ آسمان آسمان رہے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار کہ نہ زمین زمین رہے گی، نہ آسمان آسمان رہے گا، زمین دوسری زمین سے تبدیل کر دی جائے گی، آسمان دوسرے آسمان سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ ادھر زمین پیتل کی اور بہت ہی زبردست گرمی لیے ہوئے، اور سورج ایک نیزے پر ایسا پسینہ نکلے گا ہر ایک کو، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی کندھے تک، کوئی کان کی لو تک اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، سب لنگ دھڑنگ، کوئی لباس نہیں ہے، پورے کے پورے غیر لباس، ایسے ہی حفاتن عراتن غرلن، بغیر چپل کے، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے وہی حالت میں پریشان حال، سب سوچ رہے ہوں گے کب حساب۔ اللہ تبارک و تعالی آئے گا تو فرماتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ۔ اب اللہ کے سامنے تمہارا حساب پیش ہوگا جس میں کوئی چھپا ہوا، کوئی ایسی پوشیدہ چیز تمہاری باقی نہیں رہے گی، سب کے سب سامنے ہو جائے گا۔ لا تخفى منکم خافیہ، حالت تمہاری کیا ہوگی؟ واما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، وہ ہاں لگائے گا، ہاں، اسی کو اللہ نے ایک لفظ بنا دیا، وہ خوشی سے چلائے گا، اے دیکھو میرا نامہ اعمال، میں جنتی ہوں، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، یہ پڑھو میری کتاب، میرا حساب، میں جنتی ہو گیا۔ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یہ جنت کا ٹکٹ یہ کیوں ملا مجھے؟ کہے گا کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پورا یقین تھا کہ اللہ سے ملاقات کرنا ہے ایک دن اور حساب ہونا ہے میرا۔ دنیا کی زندگی میں جب فکر نہیں کرو گے تو پھر جنت کبھی نہیں ملے گی۔ جنتی لوگوں کا سب سے بڑا قول ہی یہی ہوگا کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پورا یقین تھا کہ میں اللہ سے ملاقات کروں گا اور میرا حساب ہونے والا ہے۔ کتنے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے جو زندگی میں ہر مسئلے میں سوچتے ہیں کہ ایک دن اس کا جواب دینا ہے مجھے اور اللہ کے پاس ملاقات کرنا ہے۔ کس منہ سے جاؤ گے رب العالمین کے سامنے؟ جب کہ ہم گناہوں میں اٹے ہوئے ہیں تو یاد رکھو گناہ کم ہوتے جائیں گے۔ جب بھی احساس ہوگا رب کے سامنے ہم کو کھڑے ہونا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، وہ جنتی کہے گا کہ اصل میں مجھے یہ جو جنت کی ٹکٹ ملی ہے، جنت میں داخلہ، یہ اس واسطے کہ میں دنیا کی زندگی میں بہت ڈرا رہا، میں دنیا کی زندگی میں اللہ کے حساب کو، اللہ کی ملاقات کو سامنے رکھا تو ندا آئے گی ایک طرف سے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جاؤ اپنی من پسند زندگی گزارو۔ یہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے، یہاں جو چاہے کرو گے جنت نہیں ملے گی۔ یہاں پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے، یہاں ڈر ڈر کے زندگی گزارنا ہے، یہاں حلال حرام دیکھ دیکھ کے زندگی گزارنا ہے۔ یہاں تمہاری اپنی من کی زندگی نہیں، کہاں ہے؟ اللہ وہاں دے گا، اس زندگی کے لیے اس زندگی قربان کر دو۔ اسی لیے وہاں ندا آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جو چاہے جیسے چاہے زندگی گزارو، ایسے تمہارے لیے بہترین زندگی کا انعام تمہارے لیے ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، بلند و بالا باغات میں، قطوفها دانیہ، جھکے پڑ رہے ہوں گے پھل۔ یعنی ایک جنتی کو اللہ اتنی تکلیف بھی نہیں دینا چاہتا کہ آپ کوئی پھل دیکھے، جنتی دیکھ رہا ہے وہاں سیب ہے، کیسے توڑنا، اب ہاتھ بڑھانا، اللہ بولتا ہے کہ نہیں، سیب خود آئے گا، لو کھا لو، میں تمہارے لیے ہوں۔ قطوفها دانیہ، جھکے پڑ رہے ہوں گے میوے اس کے پاس۔ کلو، وہاں سے ندا آئے گی پھر فرشتوں کی طرف سے یا رب کی طرف، کلو واشربو، کھاؤ پیو، مزے اڑاؤ، موج مستی کرو۔ کیوں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ یہ دنیا کی زندگی میں تم نے کیا کیا تھا؟ اللہ سے ڈر کے زندگی گزاری تھی۔
یہ تو جنتیوں کا معاملہ ہے، یہ جنتیوں کے احوال ہیں۔ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اب ذرا جہنمیوں کا بھی احوال دیکھ لو، جو فکر نہیں کیے، منمانی زندگی کیے، جیسے چاہے عمل کیا، ہاں ان کی حالت کیا ہوگی؟ اس کا ایک منظر بھی دیکھ لو جو قرآن آپ کو پیش کر رہا ہے اسی سورے کے اندر۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، ہاں سیدھے ہاتھ میں دیے یہ نشانی ہے کہ تم جنتی ہو، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہ نشانی ہے کہ تم جہنمی ہو۔ ہاں ایک جگہ فرمایا کہ بائیں نہیں بلکہ پیٹھ پیچھے دیا جائے، وراء ظہری فسوف يدعو ثبورا، خود موت کو پکارے گا، ہائے مر جاؤں، لیکن موت وہاں آنے والی نہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ بشمالی، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو کہے گا فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے یہ حساب نہ دیا جاتا۔ وہ جو ہوتے ہیں نا جی 10 پاس ہوتا ہے، نہیں پوچھے تو بھی لے کے بتاتا ہے، ذرا مارک شیٹ دیکھیں میری، کیا مارک لیا ہوں، کیا مارک لیا ہوں۔ فیل ہوگا، کیا با بتایا نہیں مارک شیٹ، وہ ابھی نیٹ سے نکالا نہیں، میں جا کو دیکھا نہیں، ابھی جا کو دیکھنا، اسے معلوم دیکھے تو کیا بولیں گے بول کے وہ چھپاتا پھریں گا۔ وہی حالت ہوگی، وہ بولے گا کہ لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے نہ دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیہ۔ اصل میں مسئلہ جہنمی کیوں بنا جی؟ اب مسئلے کا حل آ گیا، دیکھو یہاں پر وہ کہے گا کہ مجھے یقین ہی نہیں تھا، مجھے ادراک ہی نہیں تھا، میں سمجھتا ہی نہیں تھا کہ میرا حساب بھی ہوگا۔ ہاں جو ہمارا معاملہ ہے نا جی، اللہ بڑا رحیم ہے بھائی، کیا اللہ چھوٹے چھوٹے باتوں سب پوچھیں گا؟ کہ ایک جناب مجھے پوچھتا ہے کہ مولوی صاحب داڑھی رکھے تو جنت میں جائیں گے کی، داڑھی نہیں تو نہیں جائیں گے کی؟ لو ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ عمل کرو، آگے بڑھو، سوچو، یہ نہیں ہے ہمیں کیا کرنا ہے، حساب کا گمان ہی نہیں ہے۔ اسی لیے وہ کہے گا جہنم ولم ادری ما حسابیہ، مجھے گمان ہی نہیں تھا کہ میرا حساب ہوگا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، پکارے گا کہ ہائے کاش کہ ابھی میرا کام تمام کر دیا جائے، موت آ جائے۔ یہاں موت سے بھاگتے ہیں، وہاں موت پکاریں گے جب جہنم دیکھ لیں گے۔ یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے میرے بھائیوں، یہ قرآنی آیات ہیں، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ قرآنی آیات ہیں جو پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ ہو کر رہنے والی چیزیں ہیں۔ ڈرو، اپنے آپ کو سنبھالو، تو اس وقت موت مانگے گا کہ کاش کہ میں مر جاؤں۔ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال بھی مجھے کچھ کام نہیں آیا۔ مال مال جماؤ کماؤ، جماؤ کماؤ، جماؤ لگے رہے نا، وہاں کچھ کام نہیں آیا۔ وہاں وہ کہے گا کہ مجھے کوئی مال کام نہیں آیا، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، نہ عہدہ مجھے کام آیا۔ سیٹ عہدے کے لیے آج کیا نہیں چل رہا ہے؟ خود ہمارے اندر دیکھو، خالی مسجدوں کی جو پریسیڈنٹ شپ اور سیکریٹری شپ ہوتی ہے اس میں کتنی لڑائیاں دیکھو ہمارے اندر، مسجدوں کی، جماعتوں کی، سیٹ عہدہ۔ ایک مرتبہ آیا تو خبر کو جانے تک جاتا نہیں انہیں، ہاں چلو تم بولتا، کتنا بھی بولو نہیں بھائی ہو گئے نا بھائی تمہارے 5 سال، ذرا چل جاؤ نا بھائی، دوسرے آئے تو ذرا کام کریں گے نا بھائی، وہ سب نہیں جی میں جاتا نہیں بولتا انہیں، مجھے لے کو جانا تمہیں قبرستان کو تب جاؤں گا میں، تب تک نہیں جاؤں گا بولتا۔ ہاں میں دیکھا ہوں، آنکھوں سے دیکھا ہوں تو میں بول رہا ہوں۔ آپ عہدہ عہدہ عہدہ، وہاں کوئی عہدہ کام نہیں آئے گا۔ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، وہاں سے ندا آئے گی اللہ کی یا فرشت، خذو پکڑو اس کو، فغلو جکڑو اس کو، کس میں؟ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گز لمبی زنجیروں میں اس کو پکڑ کے جکڑ دو۔ کیوں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ پر ایمان نہیں لایا، یقین کامل نہیں تھا اس پر۔ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ ہاں بعض لوگ جیب میں دیکھتے کون سا 10 روپے کی، ہاں اٹھائیں گے 20 روپے کی نوٹ، نکو بھائی 20 روپے، اندر ہی ٹوٹلتے رہتے کیا نکالنا بول کے۔ ہاں پیسہ اپنی خواہش پہ، ایک شادی پہ لاکھوں خرچہ کرتا بیوقوف۔ مسجد کا معاملہ ہے 10 لاکھ کوئی بات ہی نہیں۔ آج ایسے لوگ ہیں شاید اس میں بیٹھے ہوئے بھی ہوں گے، ایک شادی پہ شادی خانے کا رینٹ 1 لاکھ دے کے کرتے، وہی مسجد کے 10 لاکھ روپے کا اعلان ہو رہا ہے کوئی نہیں اٹھ رہا ہے۔
حالانکہ 10 لاکھ روپئے 2-3 اشخاص مالدار لوگ بیٹھے اٹھے تو بات ختم ہو جائے گی، کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، ہاں، لیکن دینے کو کبھی تیار نہیں ہوتا، وہاں جا کے کہے گا کہ اصل معاملہ یہی تھا کہ لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم۔ اب کوئی تمہارا کوئی گرم دوست نہیں ہے، یہاں تمہیں پکار کے، یہاں تمہیں سمجھا کے، یہاں تمہیں لے جا کے، یہاں تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تم یہاں اکیلے کھڑے ہوگے، تمہارا دوست، تمہارا عمل، تمہارا دوست، تمہارا ایمان آج کر لو، وقت ہے، اگر بیت جائے تو پھر تمہیں کوئی وقت ملنے والا نہیں ہے۔ رو گے، گڑ گڑاؤ گے، خون کے آنسو رو گے، حتیٰ کہ اتنا رو گے، اتنا رو گے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر جہنمیوں کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں، لیکن وہاں کام نہیں آئے گا۔ آج یہاں موقع ہے تمہارے لیے، آگے بڑھو نیکیوں میں، آگے بڑھو، کرو۔ ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين، سوائے تلجھٹ اور پیپ اور خون اور اسی طرح دوسرے مادے جو زخم سے نکلے ہوئے ہیں، یہی پینے کو دیا جائے گا جہنمیوں کو۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، اس کو کوئی نہیں کھاتا مگر صرف خطا کار ہی لوگ۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفر